فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری سنائی کہ دیکھو جو آدمی وضو کر کے گھر سے چلا اور مسجد کی طرف آیا تو اللہ پاک اسے ہر قدم کے اوپر ایک نیکی دیتے ہیں، ایک گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو ایسا یقین ہوتا تھا کہ صحابہ خوش ہوتے تھے، اللہ یہ قدم پڑ گیا ایک نیکی مل گئی، یہ قدم اڑ گیا ایک گناہ ہمارا معاف ہو گیا، گویا ہماری زندگی پاک ہو گئی۔ اب آج آدمی دیکھیں بھائی کوئی 10 روپے دے دے تو خوشی ہوگی، اور کوئی اگر 1000 نیکی کی بات سنے تو دل کو وہ خوشی نہیں ہوگی، آج صاحب نیکی مل گئی آپ کی دعا سے۔ یعنی نیکی کو کوئی چیزیں نہیں سمجھ رہے، اور سکے کو اور دنیا کی کھوٹی دنیا کے کھوٹے سامانوں کو سب کچھ سمجھ رہے، ارے مال مل گیا ہے، سونا مل گیا ہے، چاندی مل گئی۔ ایک نادان بچی کو اور بچے کو بسکٹ کا ایک پھڑا دے تو اس کے چہرے پہ خوشی دے دو، اور اس سے کہو بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اس کے بدلے میں یہ ملے گا، تو اسے اپنے آپ کو سمجھنے کہ کچھ بھی نہیں ملا، اس لیے کہ وہ یقین زندگی میں نہیں ہے کہ اس کے اوپر کیا ملے گا۔ تو اس کے نتیجے کے اندر نہ اللہ کو ہم نے پہچانا نہ رسول اللہ کو ہم نے پہچانا، اب نتیجے کے اندر وہ اعمال کی قیمت سمجھ میں نہیں آ رہی، تو جو عمل زندگی میں آ گئے پھر چلتے رہو، ہم مسلمان ہیں، پیدا ہم مسلمان کے گھر میں ہو گئے، کان میں ہمارے اذان ہو گئی، اللہ کا یہ انعام ہو گیا، لیکن اس کی قدر نہ نہیں کیا کہ ہم نے نیکیوں کو بڑھایا۔ تو صحابہ کی زندگی کے اندر جو ایمان تھا اللہ کی ذات پر اور اللہ کے خزانوں پر اور اللہ کے انعامات پر، تو ایسا تھا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ ہر قدم کے اوپر ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ معاف ہوگا، تو جو صحابہ دور تھے مسجد نبی سے خوش ہو گئے کہ چلو ہم اتنی دور سے آ رہے تو ہم کو اتنی نیکیاں ملیں گی، اور جو قریب تھے وہ بے چین ہو گئے۔ اب ان کا حال یہ تھا کہ پیر کو پیر لگا کر آگے بڑھاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے، تو چونکہ ہر قدم پہ اجر ملتا، اگر ہم بڑا قدم ڈال دیں گے تو ہمارے قدم کم ہو جائیں گے۔ تو اس درجے نیکیوں کے طرفدار تھے۔ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے جن صحابہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں فرمایا کہ میرے صحابہ اتنے اللہ کی نگاہوں میں محبوب اور مقبول ہیں کہ بعد آنے والی امت احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دی، اور میرے صحابہ مٹھی بھر جو خیرات کر دیں تو ان کا احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دینا اور خیرات کر دینا میرے صحابی کے مٹھی بھر جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کا وہ مقام اور وہ نیکیوں کے طلبگار ہیں۔ تو ہم نے اس نیکی کے مہینے میں نیکیوں کو کتنا بنایا، ارے بھائی دکان کو بنایا، سامان کو سنوارا، کمائی کو بڑھایا، کھانے پینے کی چیزوں کو بڑھایا، افطار و سحر کی لذت کو بڑھایا۔ اللہ برکت دے، اس میں کمی کی کوئی بددعا نہیں ہے، اللہ پاک ان لذتوں میں اضافہ کرے، ان برکتوں کے اندر راحت دے، اور اس کو شکرانے کا جذبہ بنائے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ آپ کے کتنے بندے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں، آپ نے کھانے کی نعمتیں دے دی، اب ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان نعمتوں پر اللہ کا انعام اور اس کی حق کی ادائیگی کا راستہ تلاش کرو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی زندگیوں میں یہ تھا کہ وہ نیکی کے طلبگار بن گئے۔ اب اس میں فرمایا کہ ایک فرض پر اللہ 70 فرائض کا ثواب دیں گے۔ اب کرنے والوں نے حساب کیا، مثلا فجر کی 2 رکعت نماز، اگر آدمی 2 رکعت نماز فجر کی ادا کر لے تو 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض کے برابر ہو، اور 2 رکعت فرض نماز ادا کرے تو یہ 2 رکعت نماز 70 گنا زیادہ بڑھ گئی، گویا 70 کا مطلب یہ کہ 140 رکعتوں کے برابر ہو گئی۔ اور یہ اس وقت ہوئی جب کہ اکیلی میں پڑھے گئے، جب جماعت سے پڑھیں گے تو 27 گنا زیادہ ہو گئی۔ تو آپ 2 کو ضرب دو 70 سے اور 70 کو ضرب دو 27 سے، اور پھر 27 گنا عام زمانے میں دیتے ہیں تو اس زمانے میں 70 گنا 27 گنا میں بھی اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو 2 کو 70 سے ضرب دو، 70 کو 27 سے ضرب دو، اور 27 کو پھر 70 سے ضرب دو، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اگر آدمی 2 رکعت نماز فجر کی ادا کر رہا سنت اور فرض جماعت کے ساتھ میں، تو اس کو عام زمانے کے اعتبار سے 2,64,602 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اب آدمی سوچے کہ اسے کیا مل رہا ہے، کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ میاں تم تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے گھر کے اندر آ جاؤ تو 2 لاکھ کا چیک مل جائے گا، تو کیا غیر مسلم بھی مسجد کے اندر آ جائے؟ مسلمان تو مسلمان ہے، اسی لیے اللہ نے اسلام کو مال پر نہیں چلایا، مال پہ تو کفر بھی چلتا ہے، نصرانیت بھی چلتی ہے، یہودیت بھی چلتی ہے، اسلام کو تو مجاہدوں کو قربانی پہ چلایا اللہ نے، تاکہ آدمی غیب کی بنیاد پر چلے اور آخرت کی بنیاد کے اوپر کرنے والا بنے کہ جو کچھ ملے گا مجھے اللہ دیں گے اور میں اللہ کی قدرت سے لوں گا۔ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، دنیا کی طاقت نہیں ہے، دنیا کی حکومت نہیں ہے، یہ تو آنی جانی ہے۔ اگر ساری دنیا کی حکومت مل گئی
اور چند روز میں ہم کو موت آ گئی تو پھر دنیا کی حکومت سے کیا ملا؟ اصل یہ ہے کہ آنے والی زندگی کا صلہ ہماری زندگی میں آ جائے تو مومن کی اصلی کامیابی تو موت سے شروع ہوتی ہے اور انجام کے اوپر پہنچتی ہے اور آخرت کی ہر منزل پہ کامیابی اور ہمکنار اللہ کرتے ہیں. تو دنیا تو اللہ پاک نے ذہن کے اندر رکھا، اسی دنیا میں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تسلی دے دی اور امت کو اتنے سیدھے سادھے راستے کے اوپر ڈال دیا کہ مسجد نبی میں صحابہ کے بیچ میں آپ نے اعلان کیا کہ من رضی بالقلیل من المال رضی اللہ سبحانہ وتعالی بالقلیل من الاعمال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ نے صحابہ کرام کے درمیان میں فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو جو دنیا میں تھوڑے مال پر اپنے اللہ سے راضی ہو جائے گا اللہ قیامت کے دن تھوڑے اعمال پر اس سے راضی ہو جائے گا. تو صحابہ کہتے ہیں اب ہمارے فاقے ہمارے لیے عید بن گئے، ہماری بھوک ہمارے لیے عزت و افتخار کا سبب بن گئی، ہماری تنگی ہمارے لیے اعزاز اور تمغہ امتیاز بن گئی، ہماری دنیا کی پریشانیاں ہمارے آخرت کے خزانے بن گئے. ارے ہم اگر ان پریشانیوں پہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ آخرت کی نعمتیں دے دیں گے، وہاں کی پریشانیوں سے بچا دیں گے. تو دنیا کی زندگی کو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی معیار بننے نہیں دیا کہ تم اس کو بنیاد بنا کے چلو. اس لیے صحابہ کبھی دنیا کی کمی زیادتی پہ نہ اتراتے تھے نہ گھبراتے تھے نہ اللہ سے بدگمان ہوتے تھے. اب آج ہماری زندگی میں ایمان کھوکھلا ہوگا تو ذرا ہوتے ارے من صاحب اتنی دعا کر رہے نا پھر بھی یہ نہیں ہوا، اتنا مگر ہے نا پھر بھی یہ نہیں ملا، اتنے نماز ہو رہے نا پھر بھی یہ نہیں ہوا. تو ایسے معلوم ہو رہا کہ نعوذ باللہ اللہ ہمارے پابند بن گئے، ہم اللہ کے پابند نہیں رہے. حالانکہ ایمان کی زندگی ہے کہ تم اللہ کے لیے مرنے دو، اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، اللہ اس کے مالک ہے، ہم مالک نہیں ہیں. اگر ہم مالک ہوتے تو قیامت تک جیتے، لیکن ہماری موت بتلا رہی کہ تم مالک نہیں. ہم جوانی کے مالک نہیں، بڑھاپا ہم پہ آ گیا. ہم صحت کے مالک نہیں، بیماری ہم پر آ گئی. ہم خوشی کے مالک نہیں، غم ہم پر آ گیا. تو یہ ساری چیزیں تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ پاک کہتے ہیں دن اور رات کی تبدیلی جو تمہارے درمیان میں ہے اس کو دیکھو تاکہ تم ہماری قدرت کو پہچانو اور ہماری کبریائی کو جانو کہ یہ چیزیں ہمارے قبضے میں ہیں. تو یہ اصل تو یہ کہ آدمی اپنی زندگی میں ایمان اور اعمال پر چلے تو اس کو پتا چلے گا کہ بھائی 2 رکعت نماز اگر میں نے فجر کی اہتمام سے جماعت سے پڑھ لی تو مجھے 2,64,602 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا. اور اسی طرح اگر رمضان کے مہینے میں 1 رکعت نماز ایمان کے پیچھے چھوٹ گئی تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ 1,32,300 رکعت کا نقصان ہو جائے گا. اب آدمی اندازہ کرے کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا. اگر کاروبار میں اتنا نقصان ہوا تو ہاتھ فیل ہو جائے گا آدمی، اور کاروبار میں اتنے نقصان کا اندیشہ ہوگا تو آدمی جو ہے جادو ٹونا کرنے چلے جائے گا، کسی کے بلی کے، کسی کا دھواں، کسی کا ارے صاحب پتہ نہیں اچھا خاصا کاروبار کا اجڑ گیا. تو کاروبار کے نقصان کو تو نقصان سمجھ رہے ہیں لیکن اعمال کے اور نیکی کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھ رہے ہیں. یا اللہ کتنا بڑا نقصان کہ 1 رکعت ہماری جماعت سے چھوٹ گئی کہ ایمان رکوع میں چلے گئے، ہم پیچھے رہ گئے اور رمضان کا مہینہ ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ 1,32,300 نمازوں کا نقصان ہمارے ہوگا. اور یہ کتنی بڑی مقدار ہے. اگر ایک آدمی یہ طے کرے کہ میں اس ہوئے ہوئے نقصان کو اپنی زندگی میں پورا کر لوں گا، اب اس کے لیے کیا کروں گا؟ اپنے کاروبار کرتے ہوئے، اپنی زندگی گزارتے ہوئے، اپنی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے روزانہ 5 مرتبہ فرض نماز کو دہراؤں گا تاکہ روزانہ 5 نمازیں میرے اعمال نامے میں زیادہ جمع ہوتے چلے جائیں. تو اگر روزانہ 5 نمازیں اپنی عام نمازوں کے علاوہ پڑھتا رہے تو اس نماز کو ادا کرنے میں 7 سال 5.5 مہینے کی مدت ہوگی، یعنی 7.5 سال. اور 2 رکعت نماز کی اگر مقدار کو اگر عام زمانے میں آدمی حاصل کرنا چاہے تو ایک معنوں میں 15 سال تک روزانہ 5 نمازیں پڑھے گا تو رمضان کی 1 فجر کی نماز کے برابر ہوگا. تو آدمی غور کرے اللہ آپ نے کتنا بڑا قیمتی زمانہ دے دیا اور اپنے نبی کے صدقے دیا. پچھلی امتوں کو رمضان نہیں ملا، روزے ملے، لیکن ایک نیکی کا 70 نیکی ہو جائیں گے، نفل کی جگہ فرض ہو جائے گا، فرض کی جگہ 70 گنا بڑھ جائیں گے، دعائیں تمہاری تیر کی طرح قبول ہو جائیں گی، مچھلیوں کو ہم تمہاری مغفرت کے لیے دعا پہ معمور کر دیں گے، بلوں کی چونٹیاں تمہارے لیے دعا کرتی رہے گی، تمہارے منہ کے اندر سے آنے والی بو جو لوگوں کو بیدار کر دیتی اللہ کی نگاہ میں مجھ سے زیادہ خوشبودار اور قیمتی بن جائے گی. یہ جتنے انعامات اس امت کو دیے یہ کسی امت کو نہیں ملے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو دیے. تو اب یہ رمضان کا چہرہ آدمی دیکھ لے کہ ہم رمضان کے اندر ہیں تو اب آدمی کو کیسے گزارنا چاہیے. اب 20 دن جیسے گزر گئے
اب اللہ ان 10 دنوں میں دین کی محنت دے، ایمان کی فکریں دے، نیکیوں کی قیمت دے، اور ہم کو اللہ کی ذات عالی کی قدرت پر یقین جمے، اور ہم کو کوئی ہماری وہ کیفیت ہو جس کا مطالبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی ذات عالی سے ملنے والے اجر و ثواب کی یقین کے ساتھ اور اس اجر کا امیدوار بن کر، تو اب آدمی غور کرے کہ بھائی ایمان کے ساتھ، تو اب ایمان کے ساتھ کا مطلب یہ کہ کامل یقین ہو اللہ کے خزانوں پر، اللہ کے وعدوں پر۔ اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کا بڑھاپا شدت پا گیا، اور آپ لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے تو بعض لوگوں کو آپ کی نصیحتیں ناگوار ہونے لگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو ذر اب تمہاری طبیعت کے اندر تحمل کم ہو گیا اور لوگ تمہاری باتوں سے گویا بے قابو ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تم کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ کہ تنہائی میں اللہ اللہ کرتے رہو اور بڑھاپے میں آرام سے اپنا وقت گزارتے رہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے امیر المومنین کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ امیر المومنین مجھے رمضہ کا جنگل پسند ہے، آپ وہاں پر بھیج دیجیے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہیں رہنے کا اختیار ہے۔ تو مدینے کے باہر ایک جنگل تھا اور اس جنگل کا نام اس زمانے میں رمضہ تھا۔ اس رمضہ کے علاقے کے اندر آپ چلے گئے اور جانے کے بعد میں آپ وہاں پر قیام فرما لیا، ساتھ میں اپنی بیوی کو اور ایک بیٹی آپ کی تھی ان کو لے لیا۔ دن گزرتے رہے، رات گزرتے رہے، آپ کی زندگی وہاں چلتے رہی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ پر بیماری آئی۔ اب جب بیماری آئی تو بیماری بڑھنے لگی، یہاں تک کہ بیوی کو محسوس ہو گیا کہ ابھی اب تک پر ہے، پتہ نہیں کہ کب دم توڑ دے۔ میں عورت ذات ہوں، جنگل کی جگہ ہے، شہر سے 200 دور ہے، شہر والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اب کیسے میرے شوہر کے کفنانے دفنانے کا انتظام ہوگا اور کیسے میری زندگی کی آگے کی ضرورتوں کا سامان ہوگا۔ تو وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے سرانے بیٹھی تھی اور غم میں بے چین تھی، تو آنسو ٹپک گئے۔ وہ آنسو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ گرے تو انہوں نے غشی کے عالم میں آنکھ کھولا اور آنکھ کھول کے فرمایا کیا بات ہے کہ تو بے چین ہے اور تیرے چہرے سے غم کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر غم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، ڈر یہ ہے کہ شاید آپ مجھ سے جدا ہو جائیں گے اور اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ میں ایک عورت ذات ہوں، میری بیٹی ساتھ ہے، آپ کو نہلائے گا کون، دھلائے گا کون، آپ کو کفنائے گا کون، آپ کی نماز کون پڑھے گا، آپ کی زندگی کی آخری ذمہ داریوں کو کون پورا کرے گا۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے ذرا میری پیٹھ کو ٹیکا لگا دے تاکہ میں تجھ سے کچھ بات کر سکوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ کی بیوی نے تھوڑا سا پیٹھ کو ٹیکا لگایا تاکہ آدمی میں بات کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے تو میری اس بات پہ عمل کر لے۔ بیٹی کو فرمایا کہ بیٹی جا اور میرے آنکھوں کے سامنے اس بکری کو ذبح کر دے تاکہ اس گوشت کو نکال کر سالن تیار کر دینا، اور اللہ کے مہمان آئیں گے اور جب وہ میری ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تم کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں، اور جب وہ جانے لگے تو کہنا اور اگر کہ تمہارے لیے ہمارے باپ نے اور ہمارے شوہر نے اس کھانے کا انتظام کر کے رکھا ہے، اللہ کے لیے یہاں سے کھانا کھائے بغیر مت جاؤ۔ اب حضرت ابو ذر کی بیوی کہتی ہے کہ کیا ان کے اوپر کوئی بحران طاری ہو گیا، کسی بوکھلاہٹ میں پڑ گئے کہ حال یہ ہے کہ جنگل کے اندر پڑے ہیں کوئی آدم نہ آدم ذات، اور یہ کہہ رہے کہ جو ہے میرے پاس ایک قافلہ آئے گا اور میرے سارے کاموں کو کرے گا۔ فرمایا کہ ابو ذر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا سنو میری بات کو اطمینان سے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم آقا کی مجلس میں بیٹھے تھے اور چند جو ساتھی میرے اور بھی تھے اور ہم سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، اور آقا نے فرمایا تھا کہ تم میں کا ایک آدمی ایسا ہوگا جو تنہا زندگی گزارے گا اور تنہا اس کی موت واقع ہوگی، اور جب وہ جنگل کے اندر اس کی موت واقع ہوگی تو اس وقت ایمان والوں کی ایک جماعت آئے گی اور اس کی تجہیز و تکفین کا کام کرے گی اور ان کی عورتوں کو اور ان کے خاندان کے افراد کو لا کر امیر المومنین سے ملا کر ان کی ضرورتوں کا انتظام کرے گی۔ تو فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بات آقا نے فرمائی تھی اور اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں سے میرے علاوہ اس منہ سے ایمان کا کلمہ کیسے نکلے گا، ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا۔ نتیجہ یہ تھا کہ ایک حکم آیا تو اللہ پر ایمان ایسا تھا کہ بلا چوچرا اس حکم کو مان لینا اور چھوڑ دینا اور توڑ دینا۔ اب یہ صحابہ کی زندگی کے اندر آیا تھا، ایران کا مسئلہ آیا کہ اتنے بڑے طاقت کے ساتھ مقابلے کا مسئلہ ہے، اب اس کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین آپ جسے چاہے جب اللہ کے راستے میں بھیج دیجئے اور دعوت کا پیغام دے کے چھوڑ دیجئے، اللہ ایران کو ہمارے قدموں میں ڈالے گا۔ فرمایا علی تم کیسے کہہ رہے ہو؟ فرمایا آپ کو یاد ہے
خندق کا موقع تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان کو توڑنے کے لیے آئے تھے. آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. جب آپ نے کدال لگائی اور اس پتھر کو توڑا تھا تو اس کے اندر سے چنگاریاں نکلی تھی اور چقماق کی روشنی آئی تھی. تو آپ نے اسے دیکھ کے مسکرایا تھا. تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس فقر و فاقے کے عالم میں اور دشمنوں کے اس محاصرے میں اور سردی کے اس کڑاکے میں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کدھر سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں، اس روشنی میں اللہ نے دنیا کو سمیٹ دیا اور دنیا کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران فتح ہو کے تمہارے قدموں میں گر رہا ہے اور مدائن کا مال تمہاری ٹھوکروں میں آ رہا ہے. تو صحابہ نے اللہ اکبر کہا اور خوشی کا اظہار کیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو یاد دلا کے فرمایا اے امیر المومنین، آپ کو یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ کب فرمایا تھا؟ خندق کے بعد کب و بیش 5 سال اور 4 سال نبوت کے زمانے کے گزرے. دور صدیقی کے 2.5 سال کا عرصہ لگ بھگ گزر گیا. پھر دور فاروقی کے 6 سال کا عرصہ گزر گیا. لیکن 13 سال کے بعد بھی صحابہ کو یقین تھا اللہ کے نبی نے کہا تو ہو کر رہے گا. فرمایا جس کو چاہے ایمان کا کلمہ دے کے بھیج دیجئے، بس وہ دعوت کا اعلان کریں گے، یہ ملک کی فتح کی کنجی ہوگی اور اللہ ملک کو ہمارے قدموں میں ڈال دے گا. چنانچہ ملک ایسی قدموں کے اندر آیا اور اللہ کے نبی کا دیا ہوا خوشخبری کا پیغام پورا ہوا. تو میرے دوستوں، یہ مبارک مہینہ اصل میں ایمان کا اور اللہ کی ذات عالی کی قدرت اور کبریائی کو پہچاننے کا مہینہ ہے کہ ان کی بڑائی ہمارے دل و دماغ پر آئے، نیکیوں کی طلب ہماری زندگی کے اندر آئے، گناہوں کی حفاظت ہماری زندگی کے اندر آئے، پاکی کے اعمال ہم کرنے لگیں. لیکن حال یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے مزاج دنیا داری کے اور ہمارے مزاج خواہشات کے اور ہمارے مزاج نفسانی رغبتوں کے بن گئے، تو اس لیے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ رمضان کا مہینہ بھی چیزوں کا مہینہ بن گیا، سامان کا مہینہ بن گیا. لیکن ایمان کا مہینہ، اعمال کا مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، حالات عالم کو پلٹوانے اپنے مولا کو راضی کرنے کا مہینہ، اب وہ راستے ہماری زندگی میں بیگانے بن گئے اور اس راستے کے اعتبار کی چیزیں ہماری زندگی میں سمجھ میں نہیں آ رہی. اب وہ چیز ہماری زندگی میں آ جائے کہ نیکی کیا ہے اور جہنم کی آگ سے خلاصی کیا ہے. اب یہ مبارک عشرہ جو آج سے شروع ہوا، یہ وہ ہے کہ جس میں اللہ پاک اپنے روزے داروں کو اتقوا من النار کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ دہا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا دہا ہے، اور ہم اپنے بندوں کو رحمت کے اندر دھو دیے اور مغفرت کے سائے میں بخشش کی مہر لگا دیے، اور اب جہنم کی خلاصی اور چھٹکارے کا اعلان کر رہے ہیں. اب وہ جہنم سمجھ میں آئے کہ وہ جہنم کیا ہے جس سے ہماری زندگی کی نجات کا سامان کیا گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، جب جہنم کا ایندھن آگ و پتھر ہوں گے تو وہ پتھر کیسے ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو ہمارے سامنے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جہنم کا ایک ایک پتھر دنیا کے ایک ایک سمندر کے برابر ہوگا. اب اس کے اندر آدمی کا کیا حال ہوگا؟ ارے چنگاری آ جائے تو گھبرا گئے، کانٹا لگ جائے چپ جائے تو بے چین ہو جائے، اور ایک چوٹ لگ جائے تو آدمی بے چین ہو جائے. تو اس جہنم کی آگ کا کیا ہوگا؟ جبکہ حدیث پاک میں فرمایا دنیا میں جتنی آگ ہے اور دنیا میں جتنی گرمی ہے اور دنیا میں جتنی حرارت ہے، یہ جہنم کی چنگاریوں میں سے ایک چنگاری کو نکالا گیا اور دنیا کے 7 سمندر میں 70,000 مرتبہ اس کو ڈبویا گیا اور اس کو دھویا گیا. اس کے بعد جو گرمی بچی اسے دنیا میں پھینکا گیا. تو اس ایک چنگاری کے بدلے دنیا کی یہ آگ ہے جو ہم کو نظر آ رہی ہے. تو اگر 70,000 مرتبہ پانی کے اندر غوطہ کھانے والی چنگاری کا اگر یہ دنیا میں آگ کا نظارہ ہے تو جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ مہینہ جہنم سے چھٹکارے مہینہ ہے اور یہ مہینہ جنت کے استقبال کا مہینہ ہے. تو اللہ کرے کہ وہ طلب ہماری زندگیوں میں آئے، وہ ذوق ہماری زندگیوں میں آئے. جب یہ ذوق صحابہ کی زندگیوں میں آیا، جب یہ ذوق صحابہ کی عورتوں کی زندگی میں آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا جب عورتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے اندر بھی آپ کوئی واس فرما دیجیے اور ہمارے اندر بھی کوئی آپ ہماری ہدایت اور رہنمائی کا سامان کر دیجیے. تو اس موقع پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحتیں کی. تو اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ دیکھو میں نے جہنم کے اندر معراج کے موقع کے اوپر عورتوں کے حصے کو زیادہ دیکھا تو عورتیں چیخ اٹھی اور تڑپ گئیں اے اللہ کے رسول ہم سے کیا ہو گیا جو جہنم میں آپ نے ہم کو زیادہ تعداد میں دیکھا؟ تو فرمایا تمہارے اندر 2 باتیں ہیں، ایک تو تم میں ناشکری کا مزاج ہے اور دوسرے تم میں چغلخوری کا مزاج ہے کہ دوسروں کی برائی زیادہ بیان کرتے ہو. لہذا اس سے توبہ کرو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تم شکر گزار بنو. تو عورتیں چیخ اٹھی اور کہا اے آقا آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہم اس سے پاک دامن بن جائیں گے اور اپنی زندگی کی حفاظت کا سامان کر لیں گے. حضرت بلال کہتے ہیں میں باہر کھڑا تھا، پردے کے باہر عورتوں نے اپنے گلے کے مالے
پھینک دیے، ہاتھوں کے کنگن پھینک دیے، اپنے کانوں کے جھمکے پھینک دیے، سونے کا ایک ڈھیر پڑ گیا اور یہ کہا کہ اے بلال ان سب کو غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کر دو تاکہ ہماری پچھلی زندگی کا کفارہ ہو جائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور ہماری زندگی کو اپنے کرم سے جنت کا مستحق بنا دے۔ تو جب جنت کا یقین آیا تھا تو امت مچل جاتی تھی اور جہنم کا یقین زندگی میں تھا تو امت تڑپ جاتی تھی، لیکن آج جنت و جہنم تو ہمارے سر کے اوپر سے چلے جا رہی، نہ ہماری اولاد جنت کو جانتی، نہ ہم جنت کو جانتے، نہ ہماری عورتیں جہنم کو جانتی، نہ ہم ان کے بارے میں قائب ہوتے۔ ہماری زندگی تو خالی دنیا کی چیزوں کو جانتی اور خواہشات کے راستے کے اوپر رہ جاتی اور انہی کے اندر ہم اپنی زندگی کو کھو دیتے اور اپنے آپ کو ختم کر دیتے۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ ایمان کی یہ محنتیں اور دعوت اللہ کی یہ کوششیں، اللہ والوں کی یہ صحبتیں اور اعمال نبوت کی یہ برکتیں ہماری زندگی میں آ جائیں جو ماہ رمضان کی سوغات دلا دے اور ہماری زندگی کے لیے مغفرت کی بارش اللہ کی طرف سے کرا دے، ہماری زندگی میں سادگی آئے، ہماری زندگی میں پاکی آئے۔ ایک بار پوری زندگی میں دو جہاں کے سردار ہیں، انبیاء کے امام ہیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردارن ہیں اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انصار مدینہ نے سونے کا ایک مالا دیا اور ہدیے کے اندر وہ ہار آیا، میں نے اس کو اٹھا کر رکھا کہ آقا آئیں گے تو پہنوں گی اور ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو میں نے سونے کے اس ہار کو اپنے گلے میں ڈالا اور آقا کی خدمت میں آ کے سلام عرض کیا۔ ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرے کا رنگ ایک دم فکرمند ہو گیا اور آپ نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات کو پسند کرے گی کہ لوگوں کی زبان سے یہ بات نکلے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ کے گلے میں آگ کا ہار پڑا ہوا ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں چیخ اٹھی اور کانپ گئی اور کہا ابا جان اگر اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے تو نبی ذاتی کو بھی خدا کی قسم یہ پسند نہیں ہے۔ میں ابھی اس کو اتارتی ہوں اور حضرت بلال کے حوالے کرتی ہوں، بلال کو حق ہے کہ مدینے کی بیواؤں میں تقسیم کر دیں اور ضرورت مندوں میں اس کو بانٹ دیں۔ تو باوجود اس کے کہ امت کی عورتوں کو اجازت دی کہ جائز بنیادوں پر پہنو اور حلال بنیادوں کے اوپر پہنو اور اپنے گھروں کے لیے اس کو زینت بناؤ، لیکن قیمت یہ ہے کہ جب دینداری زندگی سے نکل گئی تو گھروں کے اندر تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ خادمہ کون ہے، بیوی کون ہے، اور جب باہر جانے کا وقت آ گیا تو زیور نکل رہے ہیں، بھڑکیلے کپڑے نکل رہے ہیں۔ ارے تم کو اپنے شوہر کو زینت بن کر دکھانے کے لیے دیا گیا، تم کو اپنے باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دیا گیا، تم کو اپنی ماں اور بہنوں کو خوش کرنے کے لیے دیا گیا، ان کے درمیان میں تو حال اٹھا کے رہے اور دعوت کا دن آ گیا تو دوسروں کا منگا کے پہن لے رہے اور اپنی زندگی کو دکھاوے کا چاہ رہے۔ تو یہ زندگی ریاکاری کے لیے نہیں دی گئی، یہ زندگی روزے کی طرح اخلاص کی بنائی گئی، جیسے روزہ سب سے زیادہ اخلاص کا نمونہ بنایا گیا۔